السلام علیکم۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے، مگر راجہ محمد حیات خان بھٹی کے لیے، جو برطانوی فوج میں حوالدار کے عہدے پر فائز تھے، یہ دوہری خوشی کا دن تھا۔ مگر اس دن اس کو اللہ نے بیٹے سے نوازا۔ 10 نومبر 1910 کو موضع سنگھوری، تحصیل گوجر خان، ضلع راولپنڈی میں ایک عظیم ماں نے ایک عظیم بیٹے کو جنم دیا، جس سے نشان حیدر کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اس عظیم سپوت کا نام راجہ محمد سرور شہید تھا۔ اس کا تعلق راجپوت بھٹی گھرانے سے تھا۔ راجہ محمد سرور کا اس کا تعلیم کا سلسلہ اپنے علاقے کی مسجد سے شروع ہوتا ہے۔ 6 سال کے ہوئے تو ضلع لیل پور، جس کو موجودہ نام فیصل آباد 229 گاف بے میں داخل کروا دیا۔ وہ محنتی اور بہت ہی ہونہار بچہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول فیصل آباد میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جو کہ انگریز حکومت کے دور میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ راجہ محمد سرور کا تعلق ایک فوجی گھرانے سے خاندان سے تھا اور بچپن ہی سے سپاہیانہ خوبی کے مالک تھے، جو کہ فوج میں بھرتی ہونا چاہتا تھا، مگر انگریز حکومت میں بھرتی ہونا آسان کام نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میٹرک میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ راجہ محمد سرور شہید ایک اللہ والے اور بزرگان دین سے وابستگی رکھتے تھے۔ اس دن حضرت امام باری سرکار کا عرس جاری تھا۔ جس دن عرس جاری تھا تو وہ اپنے گاؤں سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوئے، تو ان کو وہیں سے پتہ چلا کہ بھرتیاں جاری ہیں۔ انہوں نے دربار پر جا کر اللہ پاک سے دعا کی اور اپنی دعاؤں کے لیے اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہے۔ پھر جہاں پر بھرتیاں جاری تھی وہاں پہ آرمی بورڈ کے سیکشن کے اندر اور اپنی محنت کے بلبوتے اسی ریجمنٹ میں اپنے آپ کو ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی انہوں کو کر دیا گیا۔ ان کو ایک بلوچ ریجمنٹ میں سپاہی کی حیثیت سے بھرتی کر دیا گیا تھا۔ 1942 کو ان کو کمیشن کے طور پر بھرتی کر دیا گیا اور اسی سال انڈین
کمیشنر میں پھر 19 مارچ 1944 کو سیکنڈ لیفٹنل اور پھر لیفٹنل اسی سال ہو گئے۔ جب جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو پنجاب ریجمنٹ میں تعیناتی کے بعد انہیں 1 فروری 1947 کو ان کو کیپٹن بنا دیا گیا۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید غیر اخلاقی، عریانی اور غلط محفلوں سے انتجاب کرتے تھے۔ نہ صرف پاکیزہ زندگی گزاری بلکہ ہمیشہ نماز اور قرآن پاک کے پابند تھے۔ جب پاکستان مارچ وجود میں آیا، سیکنڈ پنجاب ریجمنٹ میں منسلک تھے۔ 1936 کا سال راجہ محمد سرور شہید شادی کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے اور 15 مارچ کو ان کی شادی ہوئی۔ انہیں کی شادی انہیں کے آبائی گاؤں سنگھوری میں سادگی سے ان کی اہلیہ بی بی کرم جان کا تعلق انہی کے خاندان سے تھا، جو کہ گھر والوں کا انتخاب تھا۔ ان کی ازواجی زندگی اللہ پاک نے خوشیوں سے بھر دی۔ اللہ پاک نے ان کو بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کیے۔ بیٹے کا نام محمد صفدر اور بیٹی کا نام گلزار رکھا گیا۔ اور پاکستان کی شارق کشمیر ہے اور ازلی دشمن بھارت نے پہلا وار اسی شارق پر کیا۔ درانداز بھارتی فوج نے کشمیر کے انتہائی مقام اڑی پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ ہونے کی وجہ سے یہ بلند مقامات پر تھا۔ بھارتی فوج نے یہاں پر مورچے بنانے کے آگے پیش قدمی کا منصوبہ بنایا، تو جو کہ پاکستان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ چنانچہ اس قبضے کو ختم کرنے کے لیے سیکنڈ پنجاب ریجمنٹ کو کشمیر جانے کا حکم ملا۔ کیپٹن راجہ سرور شہید کو حکم ملا کہ وہ اس محاذ کو فتح کرے۔ اتفاق سے وہ راولپنڈی کے DHQ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ جب انہیں حکم ملا کہ آپ نے یہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہے تو انہوں نے بلا جھجک اس کو قبول کیا اور اپنے محل پر پہنچ گئے۔ اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ تھا، اور جب انہیں اجازت ملی تو وہ اپنے پہلے آبائی گاؤں سنگھوری میں اپنے رشتہ داروں کو ملنے آئے اور انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں سے معافی تلافی کی اور اپنے محل پر پہنچ گئے۔ یہ جگہ بہت ہی خطرناک تھی، دشمن کے مورچے اونچائی پر تھے اور انہوں نے وہ مورچہ فتح کرنا تھا۔
کیپٹن سرور شہید کا یہ مشن تھا کہ میں نے اس مورچے کو فتح کرنا ہے، اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ تھی۔ جب انہوں نے اس مورچے کو 20 گز کے فاصلے پر اپنی گن کو 20 گز کے فاصلے پر لے گئے تو ان کے کچھ سپاہی ہمارے اس میں شہید ہو گئے دشمن کے فائر لگنے کی وجہ سے، لیکن انہوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ خاردار تاروں کی وجہ سے ایک اور دیوار حائل ہو گئی، کیونکہ دشمن نے اس چوکی کو ناقابل تسخیر بنا رکھا تھا، لیکن کیپٹن سرور شہید نے اپنی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خاردار تاروں کے بالکل قریب آ گئے اور اپنے فائرنگ کا تبادلہ کرتے رہے۔ دشمن کے مشین گنوں اور فائرنگ سے انہوں نے بالکل ان کو خاموش کر دیا اور اپنی پیش قدمی جاری رکھی، لیکن گولی لگنے سے ان کا ایک دایاں بازو زخمی ہو گیا، لیکن وہ اپنے زخموں سے بالکل بے پرواہ تھے۔ لیکن گولی لگنے کی وجہ سے بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بولا، ساتھیوں آگے بڑھو، منزل بہت قریب ہے، اور دشمنوں کی گولیوں کے بچھاڑ کے باوجود وہ اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے یہ اپنی آخری دیوار بھی گرانے کے اندر مصروف تھے کہ دشمنوں کی نکلتی ہوئی گولیوں کے بچھاڑ کی وجہ سے ان کا سینہ چھنی کر دیا، لیکن اس سے پہلے خاردار تاریں کٹ چکی تھی۔ کیپٹن اپنی وہ تاریں کاٹ چکے تھے اور دشمنوں کو سینہ چیر کے ان پہ قبضہ کر لیا، لیکن اپنی دلیری سے انہوں نے یہ فتح کر لیا۔